نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبروا وتتقوا ويأتيكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے بات کرنے کی نیت کر لیں، اور بات سننے سے پہلے بات سننے کی نیت درست کر لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمل کا ثمرہ، عمل کا نتیجہ نیت کے مطابق حاصل ہوتا ہے۔ تو سننے کی بھی ایک نیت، اور جیسی ہماری نیت ہوگی سننے کا ثمرہ، سننے کا نتیجہ ایسا ہی حاصل ہوگا، اور سننے کا پھل اور سننے کا فائدہ ایسا ہی حاصل ہوگا۔ سننے کی کیا عمل، سننے کی کیا نیت ہے؟ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہر آدمی اپنے دل میں سوچے، نیت کرے کہ میں انشاءاللہ عمل کروں گا، میں عمل کی نیت سے سن رہا ہوں، عمل کی نیت سے سن رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جب آپ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، اپنا کام چھوڑ کر آتے ہیں، تو وہیں سے نیت کر لیا کریں کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ دیکھو، یہ تو سادے سے الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہمیشہ یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے، اور ہر شخص یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ اپنی اصلاح کی نیت سے سنیں گے، اپنی اصلاح کی نیت سے سنیں گے۔ اس کا بھی مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے کی نیت سے ہم سنیں گے۔ سدھرنا، سنورنا، یہ بھی اچھی بات، سننا، اس پر عمل کرنا۔ بری بات جو ہم نے سنی ہے، ہمیں بتائی گئی ہے، اس سے بچنا۔ جب آدمی بری باتوں سے بچے گا، اچھے کام کرے گا، تو وہ اسی کا نام ہے سدھرنا، اسی کا نام ہے اصلاح، اسی کا نام ہے عمل۔ تو یہ نیت کر لیجیے گا۔ آدمی کسی چیز کا پھل اور ثمرہ، جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، وہ بھی سوچ لے تو رغبت بڑھ جاتی ہے، شوق بڑھ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے کئی مہینے تک ہر مہینے بعد بتائی گئی ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے اللہ کو راضی کرنا، ہمارا مقصد جو ہے اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا۔ قرب حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا، اس کا بھی مفہوم واضح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اور آسان الفاظ میں اللہ سے تعلق بڑھانا، اللہ سے نزدیکیاں بڑھانا، اللہ سے دوستی کرنا، یہ اس کا پھل اور اس کا نتیجہ ہے۔ ابھی عصر کے بعد جو مجلس ہو رہی تھی، اس میں مجلس کس پر ختم ہوئی تھی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ موت کے وقت فرشتہ کہے گا، اے مطمئنہ نفس۔ اس کا مطلب پھر بتائیں گے، اثر کے بعد بتایا تھا، اب نہیں بتاتے۔ اپنے رب کے پاس چل،
تیرا رب تجھ سے راضی اور تجھ سے راضی، اس حال میں اپنے رب کے پاس جا۔ یہ نیت ہے ہماری عمل کرنے کی، یہ نیت ہے ہماری سننے کی۔ ہاں، پھر اللہ کیا فرمائیں گے؟ میرے بندوں میں، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور میری جنت میں داخل ہو جا، اس کا مفہوم بھی بتایا تھا میں نے آپ کو۔ کیا؟ میرے مہمان خانے میں جا کے ٹھہر۔ کسی خاص آدمی کو، خاص مہمان کو اپنے مہمان خانے میں ٹھہرایا جاتا ہے، میرے مہمان خانے میں ٹھہر جا۔ یہ مطلب میں نے آپ کو اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، چلو جب بات آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں ہی گزری۔ قریب 40 سال تک تو حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا درس دیا ہے، بڑی بڑی کتابوں کی پڑھائی ہے، اب بھی مطالعہ جاری رہتا ہے۔ اس کے باوجود الحمدللہ جو بات میرے دل میں آتی ہے، جو بات میں حدیث پاک سے سمجھتا ہوں یا قرآن پاک سے سمجھتا ہوں، جب تک اس کو اپنے بزرگوں کی کتابوں میں نہ دیکھ لوں اس وقت تک میں وہ بات کو کہتا نہیں۔ جب تک اس کو اپنے بزرگوں کی زبان سے نہ سن لوں میں وہ بات کہتا نہیں۔ تو میں نے جنت کو جو مہمان خانہ بتایا ہے وہ اس لیے بتایا ہے کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ جنت کو اللہ کا مہمان خانہ ہی بتایا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں ہے لمبی آیت شریف ہے، آخر میں سے ہے نا، نزلا من غفور الرحیم۔ یہ سب کچھ تم کو دیا جا رہا ہے مہمان غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی کے طور پر، اور مہمانی تو مہمان خانے میں ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ دیا جائے گا جنت میں۔ تو جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اس لیے کہا میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میرے مہمان خانے میں ٹھہر جا۔ یہی قرب اور یہی نزدیکی ہے۔ ایک اس سے بھی اگلی نزدیکی ہے، ایک اس سے بھی اگلا قرب، اس سے بھی اگلی نزدیکی ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ جنت میں جو لوگ ٹھہریں گے، جو جنت میں رہیں گے، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ہفتے میں ایک دن اللہ کا دیدار کیا کریں گے، اللہ کی زیارت کیا کریں گے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو دن میں ایک بار اللہ کا دیدار کیا کریں گے، ہر روز دن میں ایک بار اللہ کا دیدار اور اللہ کی زیارت کیا کریں گے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو صبح شام اللہ کی زیارت کریں گے، دن میں 2 مرتبہ اللہ کی زیارت کریں گے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو ہر وقت اللہ کو دیکھا کریں گے، ہر وقت اللہ کی زیارت کریں گے۔ سب سے زیادہ نزدیک یہ لوگ ہوں گے۔ تو یہ جب ہم سوچ لیں گے تو عمل آسان ہو جاوے گا، عمل کی مشقت آسان ہو جاوے گی، علم آسان ہو جاوے گا، علم حاصل کرنا آسان ہو جاوے گا، اس کی مشقت آسان ہو جاوے گا۔ میرے دوستو، بات ایک جملے میں کہہ دی جاوے اور سمجھ لی جاوے تو بس کافی ہے، لیکن اکثر و بیشتر ایک جملے میں کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، قصہ کہانی سنا کر، حدیث سنا کر، آیت سنا کر بات دل میں اتاری جاتی ہے، دل میں بٹھائی جاتی ہے۔ بات تو کچھ زیادہ لمبی نہیں ہے، لیکن ہاں اس کو لمبا کر کے بیان کیا جائے گا۔ بات بڑی اہم ہے، بہت ہی اہم بات ہے۔ اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت بھی، اس بات کو بیان کرنے کا موقع بھی، پچھلے مہینے کی طرف نظر کرتے ہوئے بھی اس کی ضرورت ہے، اور اگلے مہینے رمضان کی طرف نظر کرتے ہوئے بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آپ کو وہ بات سمجھا رہا ہوں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے، جس کو اسلامی زبان میں ہجرت کہا جاتا ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو اسلامی اصطلاحات ہیں، اسلامی اصطلاح و خاص الفاظ جو اسلام میں بولے جاتے ہیں، اسلامی تاریخ میں بولے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اصطلاحات۔ وہ بولا کرو اور وہ سمجھا کرو۔ ہجرت اور کفر اور شرک، مشرکانہ مذہب، کافرانہ مذہب میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، انہیں ہرگز استعمال نہ کرو۔ اللہ کے لیے اوم ہرگز استعمال نہیں ہوگا، ہرگز استعمال نہیں ہوگا۔ ایشور پرمیشور اللہ کے لیے ہرگز استعمال نہیں ہوگا۔ تو وہ ہجرت، جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور مدینہ منورہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زبردست استقبال کیا، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نہیں، بلکہ جتنے بھی مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، جن کو اسلامی زبان میں مہاجر کہا جاتا ہے، ان سب کا بڑا والہانہ استقبال کیا۔ اور مدینہ منورہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مہمانی، اور مہمانی سے بڑھ کر ان کی نصرت و مدد اتنی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کی تعریف فرمائی، جگہ جگہ اس کی تعریف فرمائی۔ اس وقت اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور مومنین کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی، تو مکہ والوں کو ایک ڈر ستانے لگا کہ ایک دن محمد اپنی طاقت کے ساتھ ہم پر حملہ کرے گا اور ہم کو مکہ سے نکالے گا اور مکہ چھینے گا یا ہمیں قتل کرے گا۔ یہ ڈر ان کو ستانے لگا، اور انہوں نے اس کے انتظامات شروع کر دیے۔ پہلا انتظام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک فنڈ بنایا۔ فنڈ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ایک فنڈ بنایا، اور مکے کے ہر مرد نے، ہر عورت نے اس میں کچھ سرمایہ جمع کیا، اور طے یہ پایا کہ وہ کروڑوں روپے ہو گیا، بہت بڑی دولت ہو گیا وہ کروڑوں روپے اس زمانے کے، آج کے نہیں، اس زمانے کے۔ اور طے یہ پایا کہ اس سے تجارت کی جائے گی، اور تجارت میں جو نفع ہوگا کچھ تو ان کو دیا جائے گا جس کا یہ سرمایہ ہے، جن کا یہ پیسہ ہے، اور کچھ اس میں سے جنگ کی تیاری کے واسطے جمع کیا جائے گا، اور جنگی سامان خریدا جائے گا، گھوڑے، تلوار، تیر وغیرہ وغیرہ، جن چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے جنگ میں، جنگ کی تیاری کی جائے گی، اور مدینے پر حملہ کیا جائے گا، اور مدینے سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹایا جائے گا۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، اور یہ سرمایہ لے کر ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ملک شام گئے تجارت کے واسطے۔ دیکھو دوستو، یہ بات میں تفصیل سے آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو بات دل میں آ جاتی ہے، میری عادت یہ ہے کہ میں اسی وقت اس کو کہہ دیتا ہوں، ضرور کہتا ہوں، اور وہ آپ کی امانت ہوتی ہے کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالی آپ کو بتانے اور کہنے کے لیے۔ ہمارے خلاف منصوبے بنائے گئے ہیں اور بنائے جاتے رہیں گے، اور یہ دنیا کا ایک دستور ہے، اسی طرح چلتا آ رہا ہے، اسی طرح چلتا رہے گا۔ لیکن نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے۔
ان منصوبوں کے نتیجے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس امت سے پہلی امتوں پر جو ظلم اور مظالم کیے گئے ہیں ان کے نتیجے ہمارے سامنے ہیں، قرآن پاک کو بیان کرتا ہے۔ اس واسطے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، بلکہ ایسے موقعوں پر قرآن پاک نے جو ہمیں سبق دیا ہے، جو ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں وہ سبق یاد کرنا چاہیے اور وہ حکم پورا کرنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ مضمون دوسری آیت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، پھر کسی موقع پر۔ یہ تو ایک چھوٹی سی نصیحت آپ کو بتانے کے واسطے، سمجھانے کے واسطے، اور موقع پر کہی ہوئی بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ منصوبے سازی ہمارے خلاف یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اب دیکھو، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کر دیتا ہے، اس کے ہتھیار تباہ کر دیتا ہے، اس کے ہوائی اڈے تباہ کر دیتا ہے، اور دوسری چیزیں تباہ کر دیتا ہے، اور وہ یوں کہتا ہے کہ یہ ہمارے امن و امان کے لیے خطرات ہیں، ہمارے ملک کے لیے خطرات ہیں۔ بہرحال جو ہمارے لیے خطرہ بن رہا ہے ہم اس کو پہلے ہی ختم کر دیں، یہ دنیا کا ایک اصول ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم ہوا کہ ابو سفیان اس طریقے سے سرمایہ لے کر، تجارت کا سامان لے کر نفع کے ساتھ واپس آ رہا ہے، اور اس نفع سے تم سے جنگ کرنے کے واسطے ہتھیار خریدے جائیں گے، فوج تیار کی جائے گی، تم ابو سفیان کے قافلے کو گھیر لو۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکم ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ میں وہ باتیں اس وقت بیان نہیں کر رہا ہوں، حدیثیں نہیں بیان کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو گھیرنے کے واسطے اس کو نکل پڑے، کچھ صحابہ کے ساتھ جو بھی آپ کو وقت پر میسر ہوئے، اور وہ نکل پڑے جو بھی کچھ ان کے سامان تھا۔ 313 آدمی تھے، لیکن تلواریں 2-3 ہی تھی، تلواریں بھی نہیں تھی، تلواریں بھی 2-3 ہی تھی۔ وہ نکل پڑے۔ جب وہ نکل گئے تو ابو سفیان کو معلوم ہوا، انہوں نے بھی اپنی CID کہتے ہیں جس کو آج کل آپ خفیہ کہتے ہیں، اس کی CID خفیہ کے ذریعے اس کو معلوم ہو گیا۔ تو اس نے 2 کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ اس نے راستہ بدل دیا، اور وہ راستہ اختیار کیا جو مکے سے دور کا تھا، وہ مدینے سے دوری کا تھا، مدینے کے پاس سے اس میں گزرنا نہیں پڑتا تھا۔ اور دوسرے یہ کہ اس نے مکہ میں خبر بھجوا دی کہ اس طریقے سے مجھے اور میرے قافلے کو اور میرے سرمایہ کو خطرہ ہے، تم میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ تو مکہ مکرمہ سے 1000 آدمی اپنے اونٹوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، برچھوں کے ساتھ، ڈھال کے ساتھ اپنی پوری تیاری کر کے وہاں سے 1000 آدمی ادھر سے نکل پڑے۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ادھر سے 1000 کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ تمہارے سے لڑنے کے واسطے نکل چکا ہے، اور ادھر قافلہ تم سے بچ کر دور کے راستے سے نکل رہا ہے، تو مسلمانوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ تشویش اور گھبراہٹ پیدا ہوئی، تشویش اور گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور سوچنے لگے، غور کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ اور سوچنے کا مطلب یہ تھا کہ آگے قدم بڑھائے جائیں یا واپس مدینے میں لوٹ جائیں۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، قرآن پاک میں وہ آیت شریفہ ہے وہ کہ آپ پیچھے مت ہٹو، آگے چلو، آگے بڑھو، اور ہم یا تو تم کو لشکر پر فتح دیں گے اور یا ہم تم کو جو قافلہ ہے تجارت کا اس پر فتح دیں گے۔ آپ پیچھے مت ہٹو، آگے بڑھو، یا تو تم کو قافلے پر فتح ملے گی یا تم کو لشکر پر فتح ملے گی، آگے بڑھو، پیچھے مت ہٹو۔ یہ ہوا، اس لیے مسلمان آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد پھر معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنے لشکر، اپنے قافلے کو لے کر اور اپنے تجارت کے سامان کو لے کر آگے نکل چکا ہے، اب مسلمانوں کی زد سے اور مسلمانوں کی گرفت سے بہت آگے نکل چکا ہے، یوں کہہ لو کہ مکہ چلا گیا ہے، وہ اب ان کی پکڑ میں نہیں آئے گا۔ اور اب صرف اگر مقابلہ ہے تو لشکر سے مقابلہ ہوگا، اب قافلے سے مقابلہ نہیں ہوگا، اگر مقابلہ ہوگا تو لشکر سے مقابلہ ہوگا۔ ادھر ابو سفیان نے بھی اپنے لشکر کو کہلوا بھیجا کہ تم میری اور میرے مال کی، میرے قافلے کی حفاظت کے واسطے آئے تھے، میں بحفاظت نکل چکا ہوں، تم بھی واپس آ جاؤ۔ لیکن وہ بضد ہوئے کہ نہیں، جب ہم نکلے تو اب تو ہم مدینے والوں کو، یا تو یوں کہہ لو کچھ ڈر سا لگے ہے، یوں کہتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو سبق سکھا کر ہی واپس آئیں گے، انہوں نے یہ طے کیا اور وہ مدینے کی طرف برابر بڑھتے رہے۔ اب یہاں مقابلہ بڑا سخت تھا، ایک طرف 1000 تھے، ایک طرف 313 تھے، ایک تہائی مان لیجئے گا، ایک تہائی سے بھی کم، جی ہاں۔ اور ساز و سامان کو دیکھیں تو کچھ بھی مقابلہ نہیں تھا، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، یہ۔ اور جنگی تجربے کو دیکھیں، فوجی مہارت کو دیکھیں تو وہ بھی مکے والوں کے پاس، وہ زیادہ لڑاکو تھے، وہ زیادہ ماہر تھے جنگ کے، تو وہ بھی ان کے پاس زیادہ تھا۔ اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تشویش ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ یہ دیکھو دوستو، وہ تو لمبا واقعہ ہے، پوری تاریخ ہے، بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو لشکر پر فتح دیں گے، یہ ہم تم کو قافلے پر فتح دیں گے، اور قافلہ نکل چکا تھا، اب مقابلہ اور مدبھیڑ لشکر سے ہونی تھی صرف، اور اللہ کے وعدے کے مطابق لشکر پر فتح اب یقینی تھی، اللہ کے وعدے کے مطابق لشکر پر فتح یقینی تھی۔ لیکن یہ انسان بڑا کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تسلی کے واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تسلی کے واسطے، ان کے حوصلہ افزائی کے واسطے فرمایا کہ تم مت گھبراؤ، تم 313 ہو اور وہ 1000 ہیں، ہم 3000 فرشتے بھیجیں گے تمہاری مدد کے واسطے، تمہاری کمک کے واسطے، تمہاری طاقت کے واسطے ہم 3000 فرشتے بھیجیں گے۔ تو دیکھو، پہلے تو مسلمان 1/3 پوزیشن میں تھے، اور اب فرشتوں کو اگر شامل کر لیا جاوے تو یہ 3300 ہو گئے، 3313، اب وہ 1/3 کی پوزیشن میں آ گئی۔ لیکن ابھی بھی تشویش تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ میں ایک تفتیش تھی، اور ایک خبر بھی تھی مسلمانوں کے پاس کہ اس لشکر کی مدد کے واسطے ہزاروں کا لشکر اور پیچھے سے آنے لگ رہا ہے۔ پہلے ہی کچھ نہیں تھے صحابہ، 1/3 تھے، اور اب پیچھے سے اور ہزاروں کا لشکر آ جاوے
تو نہ معلوم دشمن کی تعداد کتنی ہو جاوے گی، تو گھبراہٹ پکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، ثابت قدم رہو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور جن لوگوں کے پیچھے سے آنے کی تمہیں خبر مل رہی ہے کہ ان کی مدد کے واسطے ہزاروں کا لشکر اور پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اگر وہ بھی لشکر چلا آیا تو ہم مزید 5000 مخصوص قسم کے فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے، یعنی مزید 5000 فرشتے تمہاری مدد کے واسطے اور بھیجیں گے۔ وَإِن يَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، یہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ۔ جو مجھے کہنا ہے وہ بعد میں کہوں گا، میں اللہ کے اس وعدے کا پورا ہونا آپ کو بتاؤں کہ پھر جو ہوا ہوا، اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار میں سے 70 سردار، چھوٹے موٹے نہیں، جو ان میں بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے بہادر تھے، 70 سردار موقع پر ہی مارے گئے، میدان جنگ میں ہی مارے گئے، اور 70 کو ان میں سے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اتنی زیادہ موتیں اور اتنی زیادہ گرفتاری سے وہ بدحواس ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں اس کو کھلی مدد اور یوم الفرقان کہا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جانے والا دن۔ اور مکے والوں کی پورے عرب میں ایسی رسوائی ہوئی کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، خود اپنے شہر مکہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور عرب میں اور جہاں جہاں ان کی خبر پہنچی وہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ رسوا کن شخص جس کو کہتے ہیں وہ۔ یہ قصہ میں نے آپ کو سنا دیا، اور یہ میں نے کسی وجہ سے سنایا۔ اب میری جو گفتگو ہے اور میں جس پر آپ کا دھیان لگانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے تمام وعدے، کیا کہا میں نے؟ اللہ کے تمام وعدے وہ ایمان، صبر اور تقوی کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت کے تمام وعدے، کوئی بھی وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ ایمان، صبر اور تقوی کے ساتھ ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہوں، اللہ کے تمام وعدے ایمان کی شرط کے ساتھ ہیں، اللہ کے تمام وعدے صبر کی شرط کے ساتھ ہیں، اللہ کے تمام وعدے تقوی کی شرط کے ساتھ ہیں۔ اب اس کو الٹا کرو، تقوی کے بغیر اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوتے، اور صبر کے بغیر اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوتے، اور ایمان کے بغیر اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوتے۔ اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں ایمان، صبر اور تقوی سے۔ یہ بات اس آیت شریفہ سے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اور اگر یوں کہا جاوے کہ یہ خاص موقع کے متعلق ہے تو آپ جب قرآن پاک کی دوسری آیتوں میں غور کریں گے تو وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا، وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا۔ اس لیے یہ عام قاعدہ کلیہ ہے، عام ہے اور قاعدہ کلیہ ہے۔ چنانچہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ بِهِمْ۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وعدے فرمائے ہیں، لیکن وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ ایمان والوں سے
اور نیک اعمال کرنے والوں سے یہ وعدے کرتا ہے جو آگے آیت شریفہ میں بیان کیے گئے۔ آپ یوں کہو گے کہ وہاں تقوی کا ذکر ہے، یہاں اعمال صالحہ کا ذکر ہے، تو دونوں میں جوڑ کیا ہوا؟ نہیں بھائی، تقوی اور اعمال صالحہ دونوں ایک ہی ہے۔ تقوی کے معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ جس نے نماز چھوڑ دی جو ایک نیک عمل ہے جی، وہ نافرمان ہو گیا۔ نماز کا چھوڑنا نافرمانی ہو گیا، اور نماز کا پڑھنا تقوی ہو گیا۔ جی، ہمیں سچ بولنے کا حکم ہے، جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے۔ سچ بولنا نیک عمل ہو گیا، اور جب کہا سچ بولے گا تو جھوٹ بولنے ہی کا نہیں۔ سچ بولنے کے حکم میں ہی جھوٹ کا چھوڑنا آ گیا۔ بولو، بات سمجھ میں آ رہی کیا آپ کے؟ تو اعمال صالحہ کے ساتھ وعدہ، اور اعمال صالحہ یہی تقوی ہے، اسی کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہمیں پاک دامن رہنے کا حکم دیا، ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا۔ ہم پاک دامن کب رہیں گے؟ جب زنا سے بچیں گے۔ زنا سے بچنا اگر تقوی ہے تو پاک دامن رہنا تقوی ہے جی۔ اگر حرام کھانے سے بچنا تقوی ہے تو حلال کھانا تقوی ہے۔ تو ساتھ ساتھ چلی ہیں چیزیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس واقعے سے اور حدیث سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بات دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں، دل و دماغ پر آ کے بٹھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مدد وہ ایمان، صبر اور تقوی کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ کے وعدے ایمان، صبر اور تقوی سے پورے ہوتے ہیں۔ ایک بات تو آپ یہ سمجھ لو، اور دوسری بات اور سمجھو، اس میں کچھ اور بھی بتاؤں گا، اس کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، جو شخص اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ دو ترجمے۔ تیسرا ترجمہ، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، متقی بنتا ہے۔ تیسرا ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے، ہر تنگی میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ اس آیت شریفہ کا یہ ترجمہ ہے۔ تو دیکھو، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اس کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہر مشکل میں، ہر تنگی میں کوئی نہ کوئی راستہ ہم اس کے واسطے نکال دیتے ہیں۔ تو راستہ نکلے گا تقوی سے۔ راستہ نکلنے کا وعدہ کس پر ہے؟ تقوی پر۔ وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، اس آیت شریفہ سے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، الفاظ بدل گئے۔ میں اپنی یہ بات یہیں روکتا ہوں، اور آپ بہت توجہ سے ماشاءاللہ سن رہے ہیں، دل میرا خوش ہو رہا ہے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن بات کی اہمیت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے دیکھیے اور یہ میری بات دھیان سے سنیے۔ ہم اپنے لیے راستہ نکالنے کے واسطے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اللہ یوں کہتا ہے کہ میری نافرمانی سے بچو، میں تمہارے لیے راستہ نکالوں گا۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے، ہم اپنا راستہ بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جی مجبوری تھی، جی مشکل تھی، مجبوری تھی، اور اللہ یوں کہتا ہے کہ تم میری نافرمانی سے بچو، میں تمہارے لیے راستہ نکالوں گا۔ اوہو، بات بالکل الٹی ہو گئی میرے بھائیو، بات بالکل الٹی ہو گئی۔ ہاں، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ راستہ نکالے گا۔ ان پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو صاف صاف باتیں ہیں قرآن پاک میں، اور صاف صاف وعدے ہیں قرآن پاک میں، ان پر یقین کرنے کی ضرورت ہے، اور تنگی میں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک صبر کرنے کی ضرورت ہے جب تک اللہ کی مدد آئے۔
بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے وعدے ایمان، صبر اور تقوی سے وابستہ ہیں۔ اب اللہ کے جو وعدے ہیں، میں یہی بات روک کر آپ کو ایک بات دوسری اور کہہ دوں جو اللہ نے میرے دل میں ڈالی اور جس کو میں ہر جگہ کہتا پھر رہا ہوں۔ زندگی موت تک ہی نہیں ہے، زندگی موت تک ہی نہیں ہے۔ اب یہ انسان کبھی ختم نہیں ہوگا، اب یہ انسان ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ۔ موت نام ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جانے کا، اور موت نام ہے دوسری دنیا سے تیسری دنیا میں منتقل ہو جانے کا، اور وہ آخری ہے، یوم آخر ہے، وہ عالم آخرت ہے، یوم آخر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ اب یہ نیست نابود نہیں ہوگا، اب یہ بالکل ختم نہیں ہوگا۔ تو اس دنیا کی قید لگانا تو کوئی فائدہ ہی نہیں رکھتا۔ اب تک مسلسل زندگی ہے، مسلسل زندگی ہے، مسلسل حیات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی حیات ہے۔ ہاں درمیان میں کچھ الٹ پھیر ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ نہیں کہ موت تک کی معاملہ اس دنیا ہی کا معاملہ ہے، اس دنیا ہی کا معاملہ ہے، موت تک ہی کا معاملہ ہے، نہیں، پھر قبر بھی اسی کا ہماری زندگی کا ایک حصہ ہی ہے، وہ دنیا بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، وہاں بھی ہماری زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد جو آخرت آئے گی، عالم آخرت آئے گا، وہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہی ہے، وہاں بھی ہم زندہ ہی ہوں گے۔ تو اب وعدہ کوئی سا ہو، چاہے وہ یہاں پورا ہوگا، یہاں کے واسطے ہے، یہاں پورا ہوگا، برزخ کے واسطے ہے وہاں پورا ہوگا، آخرت کے واسطے ہے وہاں پورا ہوگا، جس کی جو محل موقع ہوگا وہاں اللہ کا وعدہ وہ پورا ہوگا۔ تو اب میں دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں جس سے ہم مانوس ہیں کہ وہ دنیا میں وعدے ہوں، دنیا سے متعلق وعدے ہوں، اس زندگی سے متعلق وعدے ہوں، وہ انشاءاللہ وہ صبر اور تقوی اور ایمان پر موقوف ہے، اور عالم برزخ میں جو ہے وہ تو ایمان، صبر اور تقوی پر موقوف ہے ہی، وہاں تو ایمان کے بغیر کچھ ملے ہی گا نہیں، وہاں تو تقوی کے بغیر کچھ ملے ہی گا نہیں۔ اور عالم آخرت میں بھی یہی ہے، وہاں کی نعمتیں تو مخصوص ہیں ایمان والوں کے ساتھ، وہاں کی نعمتیں تو مخصوص ہیں متقی لوگوں کے ساتھ۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما برداروں کو بھی دے گا، نافرمانوں کو بھی دے گا، ایمان والوں کو بھی دے گا اور بے ایمان والوں کو بھی دے گا۔ لیکن آخرت میں جو ہے، عالم برزخ میں جو ہے، وہ تو صرف اور صرف ایمان والوں کے واسطے ہے، وہ تو صرف ایمان والوں ہی کے واسطے ہے۔ بہرحال یہ بات خوب سمجھ لو، میں پھر کہوں، وہ وعدہ اس دنیا سے متعلق ہو، وہ وعدہ عالم برزخ سے متعلق ہو، وہ وعدہ عالم آخرت سے متعلق ہو، وہ ایمان، صبر اور تقوی کی شرط کے ساتھ ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات، وہ بات جہاں سے ہم نے بالکل بات شروع کی تھی کہ ہم اس لیے آئے تاکہ اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے نزدیک ہو جائیں، وہ بات جو میں نے یہ نیت کرے ہم اللہ کا دوست بننا۔ تو میرے دوستو، وہ بھی تقوی پر موقوف ہے، وہ بھی تقوی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دیکھو، میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ترجمہ ہی کر رہا ہوں، کان کھول کر سن لو، یہ اللہ کا ترجمہ ہے، اور اگر کان کھول کر اس کا مطلب سنتا ہو، بڑی توجہ سے سنو، خوب توجہ سے سنو، دھیان دے کر سنو۔ کہیں کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا ترجمہ ہو رہا ہے، اللہ کا، کہ دھیان سے سنو، دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، کان کھول کر سنو، یہ اللہ کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا،
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دنیا کے چھوٹنے پر، دنیا کی نعمتوں کے چھوٹنے پر، اولاد کے چھوٹنے پر، بیوی کے چھوٹنے پر، دوستوں کے چھوٹنے پر، کسی بھی چیز کے چھوٹنے پر اسے کوئی غم نہیں ہوگا، اس واسطے کہ وہ موت کے وقت ہی، موت کے نزدیک ہی، بلکہ روح نکلنے سے پہلے ہی آخرت کی وہ نعمتیں دیکھنے لگے گا، عالم آخرت اس پر منکشف ہو جاوے گا کہ ان نعمتوں کے سامنے ان نعمتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. پھر رنج کس بات کا؟ جی نہ ڈر ہوگا. ہاں نہ ڈر ہوگا. کیوں ڈر نہیں ہوگا؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بس میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے یوں کہتے ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے دوست ہیں. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، تمہارے حمایتی ہیں، تمہارے مددگار ہیں، تمہارے دوست ہیں، اور اخروی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں اور ہم تمہارے دوست ہیں اور تمہارے حمایتی ہیں اخروی زندگی میں بھی. فرشتے یہ کہیں گے. تو بتلانا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ڈر اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کے فرشتے مومن کے ساتھ ہوتے ہیں اس زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، اور جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور میدان حشر میں لے جائے جائیں گے اس وقت بھی. تفصیل کسی اور وقت میں. ہم تمہارے دوست ہیں. فرشتوں کے ساتھ رہنے اور فرشتوں کی مدد کرنے اور فرشتوں کے حمایت کا اثر کیا ہوتا ہے ہمارے دل میں، ہمارے دنیا میں. دنیا کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو ہم آنکھوں سے دیکھیں گے، یا دنیا میں نہیں دیکھتا. بہت بڑا علامت، بہت بڑی علامت، بہت بڑی پہچان وہ دل کا اطمینان ہے. خطرناک سے خطرناک حالات میں بھی، خوفناک سے بھی خوفناک حالات میں وہ دل کا اطمینان ہے. یہ فرشتوں کی مدد کا اثر ہوتا ہے. کچھ نہیں ہے اپنے پاس لیکن دل مطمئن ہے. دل مطمئن ہے، دل میں کوئی ڈر نہیں، دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں. یہ اور وہ ہے جو بار بار آپ نے سنا ہے. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا تھا ان کی قوم نے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بس اب تو ہمیں فرعون گرفتار کر لے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. پورے اطمینان سے کہا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. یہ سین تاکید کے واسطے ہے، یہ مستقبل کے واسطے نہیں ہے. یہ ضرور راستہ دکھائے گا. یہ ہے وہ اطمینان. جبکہ راستے کا کوئی امکان نہیں تھا، وہاں سے کوئی ظاہری صورت نہیں تھی. سامنے دریا تھا جس میں ڈوبنا، اور ایک طرف فرعون کی فوج تھی جو گرفتار کرے گی یا قتل کرے گی، اور دوسری طرف دریا تھا جس میں ڈوبنا ہی ڈوبنا، نکلنے کا کوئی مطلب نہیں، کوئی راستہ نہیں تھا بچاؤ کا. لیکن ان حالات میں بھی
اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا، اگلی بات تو پھر دیکھیو، پہلے کلا ہی دیکھو، ہرگز بھی نہیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم تو گرفتار کر لیے گئے، ہرگز بھی نہیں، ہرگز تمہیں پکڑے گا نہیں فرعون کی فوج تمہیں گرفتار نہیں کرے گی، تم گرفتار نہیں ہوگے۔ بڑے اطمینان سے، بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے وہ ضرور کوئی راستہ دکھائے گا۔ یہ ہے وہ اطمینان، یہ ہے وہ اطمینان، اور یہی حالت ہوتی ہے مومن کی بھی، یہی حالت ہوتی ہے مومن کی بھی۔ ہاں، وہ بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ تو ایسی مشکل حالت تھی یہاں پر یہ کہ بظاہر راستہ کہیں تھا نہیں، اللہ نے راستہ نکال دیا۔ یہ ہے وہ اطمینان۔ غار ثور میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ تو آ گئے، یہ کھڑے دروازے پر، یہ تو اندر ہی آ گئے، یہ تو آ گئے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈر، کچھ بھی ڈر مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے وہ اطمینان، یہ ہے وہ اطمینان۔ آپ یہ کہو گے انبیاء کی بات اور ہے، ہماری بات اور ہے۔ ہاں، بہت جگہ یہ بات آپ کی صحیح بھی ہے، لیکن بہت جگہ غلط بھی ہے۔ ہاں، ایمان اور تقوی والوں سے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں تو ہم بھی مومن ہیں، ایمان اور تقوی والے ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی۔ چلو ایک غیر نبی کا قصہ سن لو، غیر نبی کا قصہ سن لو، پڑھیے گا۔ قادت تبدی لولا اربتنا علی قلبها، پڑھیے گا کیا ہے؟ بس جتنا مجھے یاد ہے اتنا ہی تمہیں بھی یاد ہے، اس سے زیادہ یاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جب تجھے ڈر لگے کہ موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم آ کر لے جائے گی اور اس کو قتل کر دے گی، تو اس کو دودھ پلاتے رہے، اور جب ڈر لگے تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ کو دریا میں تو ڈال دیا تھا، لیکن آپ تو باپ ہیں، آپ کو معلوم ہوگا اولاد سے کتنی محبت ہے، اور ماں کو تو اور بھی زیادہ ہوتی ہے، اور باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے، ماں کو زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن اللہ نے مرد کو مرد بنایا ہے، اس کو حوصلہ کچھ زیادہ دیا ہے، طاقتور بنایا ہے، عورت کو نرم و نازک بنایا ہے۔ ہاں، تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حالت ایسی تھی، صورتحال ایسی تھی کہ اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ سارا راز فاش کر دیتی، سب بتا دیتی، سارا راز فاش کر دیتی۔ لولا ربطنا علی قلبک، تو دیکھو ربطنا، دل کو باندھنا، دل کو مضبوط کرنا، وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حالات میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، الٹی سیدھی نہیں سوچتا، الٹے سیدھے قدم نہیں اٹھاتا، الٹی سیدھی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ مطمئن ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ کوئی راستہ نکالے گا انشاءاللہ، اس کا دل دماغ سے ہی کام کرتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، دنیا میں مدد یہ سکون اور اطمینان۔ بہرحال میں نے آپ کو وہ آیت شریفہ اس لیے سنائی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور پھر ایمان پر ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے، اور ثابت قدم کرنے کا مفہوم وہی ہے، صبر، تقوی، ایمان، یہ سب یہ، تو ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے فرشتے ان کے مددگار ہوتے ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ یہ بتا دیا میں نے آپ کو کہ اللہ کے وعدے دنیا میں ہو، آخرت میں ہو، برزخ میں ہو،
وہ ایمان، صبر اور تقوی کے ساتھ مشروط ہیں۔ بات پوری ہو گئی یہاں تک۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب میں آپ کو اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، جس بات کے واسطے میں نے اب تک آپ کو یہ بتایا، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ اگلا مہینہ جو آنے والا ہے وہ تقوی کا مہینہ ہے، اور اگلا مہینہ جو آنے والا ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، اور اگلا مہینہ جو آنے والا ہے وہ مہینہ مجاہدے کا مہینہ ہے۔ اور دوبارہ سنو، وہ صبر کا مہینہ ہے اور وہ مجاہدے کا مہینہ ہے، اور اس مجاہدے اور صبر کے نتیجے میں تقوی کی صفت ہم کو حاصل ہوگی۔ اس مجاہدے اور صبر کے نتیجے میں، مجاہدے اور صبر کے پھل کے طور پر، ثمرے کے طور پر اللہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرے گا، ہم متقی بنیں گے۔ اب آپ دو باتیں سمجھیے گا، دو باتیں دونوں طرف سے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ تقوی کا مرتبہ اور مقام دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے واسطے ہمیں ایک مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی ایسی ضروری صفت، ایسی اعلیٰ صفت مومن کے واسطے کہ وہ پیدا کرنے کے واسطے اللہ نے ایک مہینے کے روزے ہمارے لیے فرض فرمائے، رمضان کے مہینے روزے فرض فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے دوستو، تقوی ایمان کا اثر ہے، تقوی ایمان کا تقاضا ہے۔ تقوی کے بغیر ایمان نہیں، ایمان کے بغیر تقوی نہیں، تقوی کے بغیر ایمان نہیں۔ تو اس سے ہمیں رمضان تقوی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، جو اور سنا اس اہمیت کے ساتھ ساتھ ہے، اور اسی سے ہمیں رمضان کی بھی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان سے ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اتنا قیمتی مہینہ ہے، اور اتنے قیمتی وہ دن ہیں، اور اتنی قیمتی اس کی وہ عبادتیں ہیں کہ اس سے ہمارا تقوی، ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے، اس سے ہم اللہ کے دوست بنتے ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے ہیں وہ وعدے پورا ہونے کی شرط پوری ہوتی ہے۔ یہ دونوں باتیں۔ اب میں وہ بات، پرانی بات جو ہر سال قریب قریب آپ سنتے ہیں، وہ عرض کرتا ہوں۔ کیا؟ کہ رمضان کو رمضان کی طرح گزارنا ہے، اور اتنا لفظ کافی ہے۔ اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے کہ رمضان کو کس طرح گزارنے کا حکم دیا گیا ہے اور کس طرح گزارا جائے۔ مختصر سی تفسیر اس کی یہ ہے کہ روزے کے آداب کا لحاظ رکھو، روزے کے مسائل کا لحاظ رکھو، کب نیت کرنی ہے، کس وقت کھانا چھوڑنا ہے، کس وقت کھانا شروع کرنا ہے، یعنی افطار کرنا ہے، اس درمیان میں کس کس کام سے بچنا ہے، یہ سب کچھ جانو۔ بس ہم نے تو سمجھ لیا کہ کلمہ پڑھ لیا اور مومن ہو گئے، بس اب مسلمان ہو گئے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اور مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے تو اتنا پڑھ لیا کہ وہ رمضان میں آگے، اور رمضان میں روزہ رکھ لیا، سحری کے وقت تک کھا کے ہم نے چھوڑ دیا، اور پھر افطار کر لیا، اور بس ہمارا روزہ ہو گیا، اور اللہ کے سب وعدے پورے ہوں گے۔ نہیں، روزہ ہوگا تو اللہ کے یقیناً سب وعدے پورے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، اس سلسلے میں جو ہدایت آپ کو بتائی گئی ہے پہلے، کہ مسجد میں، مدرسے میں، کہیں اور گولا چھوڑا جاتا ہے، سائرن بجتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، وہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک، لیکن آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ سحری کا جو آخری وقت ہے وہ آپ کو معلوم ہو۔ جب آپ کو سحری کا آخری وقت معلوم ہوگا تب آپ وقت کے اندر اندر کھائیں گے، اور وقت، روزہ کا وقت شروع ہونے سے، یعنی سحری کے وقت کے اندر اندر کھائیں گے،
اور سحری کا وقت ختم ہونے اس کے بعد کھانے سے بچیں گے، ورنہ کسی نہ کسی طرح مبتلا ہو ہی جائیں گے، یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ اور اب یہ کام آپ کے لیے اتنا آسان ہو گیا ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے، ہر کسی کے لیے آسان ہو گیا۔ ایک ایپ ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، دینیات، بہت سارے ہوں گے لیکن مجھے اچھا وہی لگ رہا میرے پاس ہے۔ اس میں ہر وقت کی ابتدا، ہر وقت کی انتہا، سحری کب ختم ہوگا، افطار کا وقت کب ہوگا، وہ سب لکھا ہے۔ چونکہ میرے بھائیوں یہ حساب ہے، اور حساب میں منٹ 2 منٹ 4 منٹ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں جو وقت لکھا ہے اس سے 5 منٹ پہلے کھانا چھوڑ دو۔ سحری میں 5 منٹ پہلے کھانا چھوڑ دو، اس سے پہلے آپ کو دوائی لینی ہے، آپ کو سگریٹ پینی ہے، آپ کو پان کھانا ہے، آپ کو آخر میں چائے پینی ہے، غلط جو بھی کچھ کرنا ہے، پانی پینا ہے، وہ پہلے سے بیدار رہو، ہوشیار رہو، غافل نہ رہو۔ ہاں، بلکہ 5 منٹ پہلے کا الارم کا 10 منٹ پہلے کا الارم لگا لو اپنے موبائل میں۔ جب 10 منٹ 5 منٹ رہ گئے، اب بس کھا لو، بس جو کھانا 5 منٹ پہلے چھوڑنا ہے، اور 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ میں اب دوائی لینی ہے، دوائی لے لو، سگریٹ پینی ہے سگریٹ پی لو، پانی پینا ہے پانی پی لو، چائے پینی ہے چائے پی لو، غرض جو بھی کچھ ہے۔ دیر سے آنکھ کھلی، اب بھاگم دوڑ میں کھا رہے ہیں، اس کا بھی پتہ نہیں چلا، سحری کے بعد بھی کھا لیا۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، حالانکہ روزہ نہیں ہے۔ یہ بات ہے۔ اسی طرح میرے بھائی افطار میں بھی اس کا دھیان رکھو، اگر 1 منٹ پہلے بھی افطار کر لیا تو روزہ نہیں ہوگا، پکی بات ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے یہ۔ ہاں، اب ہم اپنے گھر میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، یہاں تو چاروں طرف مسجدیں ہیں، اعلان بھی ہو رہے ہیں، سائرن بھی بج رہا، اور بھی کچھ نہیں تو اذان سنائی دے رہی ہے۔ افطار کر لیں گے وقت پر، اذان سن کر، سائرن سن کر۔ کبھی سفر میں بھی تو ہوتے ہیں جہاں نہ اذان سنتی، نہ گولا سنتا، نہ سائرن سنتا، کوئی دوسرا مسلمان بھی نہیں ہے بتانے والا۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہاں اس وقت غروب ہوتا ہے اور اس وقت ہمیں افطار کر لینا چاہیے، تو ہم بے فکر ہیں، انشاءاللہ اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ تو یہ چیز ہے۔ میں چونکہ ان سب باتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، بس میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ باتیں فضائل رمضان میں اور رمضان سے متعلق کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ بس آپ اتنا کہتا ہوں کہ فضائل رمضان بھی سننا، پڑھنا، اور مسائل رمضان بھی پڑھنا اور سننا، کہ مسائل رمضان پڑھے بغیر آپ رمضان صحیح نہیں گزار سکتے، مسائل روزہ پڑھے سمجھے بغیر صحیح روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک تو یہ، اور جب صحیح روزہ نہیں ہوگا تو اس کے جو ثواب ہے، اس کا جو بڑا فائدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک یہ مسائل بھی اور وہ بھی۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں، جن چیزوں سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ بیکار ہو جاتا ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا منٹ ہے بھائی اذان میں؟ اذان کا وقت ہو گیا؟ اچھا چلو، بس اسے میں یہی چھوڑ رہا، بات اور ہوگی۔ دوستو اسی طرح سمجھ لیجئے گا آپ کہ تراویح میں فرض تو آپ کو مسجد ہی میں پڑھنے ہیں، چاہے نماز تھوڑی سی اوپر نیچے کی بھی پڑھاتا ہو امام صاحب، جب بھی آپ کو مسجد میں ہی پڑھنے ہیں، لیکن تراویح کو مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر تراویح مرضی کے مطابق اور صحیح نہیں ہو رہی ہے مسجد میں، اپنے گھر پہ پڑھ لو، 2 آدمی 4 آدمی 6 آدمی اکٹھے ہو کر وہاں جماعت کرو، صحیح پڑھو، قرآن شریف سنو، نہیں علم تعالیٰ سے پڑھو۔ نہ قرآن پاک صحیح پڑھا جا رہا، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح ہے، نہ تشہد اور درود، کچھ بھی نہیں، بس ٹھمکا سے مارنا، اٹھنا
اٹھنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا اٹھک بیٹھک کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے تو صحیح نہیں. بس اتنا ہی بتا دینا کافی ہے. ایک بات اور ہے، وہ بھی آج بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. کیا؟ میں نے پچھلے مہینے 2 مہینے تک آپ کو خاص بات بتائی تھی، کچھ صفات. کیا صفات؟ صبر، شکر، زہد، قناعت، کفایت شعاری وغیرہ، یہ چیزیں بتائی تھی. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایمانی صفات ہیں. میرے دوستو، جب درخت پورا ہو جاتا ہے نا، خود بخود اس پر پھل آتا ہے. جب بچہ جوان ہوتا ہے نا تو موڑے اپنا آپ پھوٹتے ہیں پھر اس کے. یہ ہے. تو یوں سمجھ لو، جب ایمان کامل ہوتا ہے تو یہ ایمانی صفات بہت آسانی سے پیدا ہوتی ہے. بہت جلد میں کچھ ہمارا دخل تو ہے لیکن بہت جلدی پیدا ہوتی ہے، بہت جلدی پیدا ہوتی ہے ایمانی صفات. اور جب ایمان کامل نہ ہو ہوتی نہیں ہے پیدا، کوشش کے باوجود پیدا نہیں ہوتی. اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی عادت بناؤ. ایمانی صفات جو ہے صبر، شکر، تقوی، زہد. تقوی تو ایمان، ہاں یہ بھی ایمانی صفت ہی ہے، یہ پیدا ہوگی انشاءاللہ. بس اب بات ختم کرتے ہیں اور مختصر سی دعا کرتے ہیں. پھر جن کا وضو نہیں ہے وضو کر لیجیے گا. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ، ہم تیری اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنے وعدوں پر، اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما. اے اللہ، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کو اور پورے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما. ہم سب کو اپنا پرہیزگار بندہ بنا، ہم سب کو اپنا متقی بندہ بنا. اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما. اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ، تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اے اللہ، تو ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ، ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما. اے بگڑی کے بنانے والے، ہر بگڑا ہوا کام بنا دے. اے قادر مطلق، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے. اے اللہ، اے اللہ، تو جانتا ہے ہم کتنے کمزور ہیں. اے اللہ، دھوپ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی. اے اللہ، چیونٹی کا کانٹا برداشت نہیں ہوتا، سوئی کا چبھنا برداشت نہیں ہوتا.
سانپ بچھو کا کاٹنا کیسے برداشت ہوگا؟ اے اللہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اور بغیر حساب کے ہم سب کو معاف فرما، بغیر حساب کے ہم سب کو معاف فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے، ہم کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جسے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا